السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ محترم بھائیو، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں کون بیمار کرتا ہے، ہمیں کون شفا عطا فرماتا ہے، ہمیں کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سمجھ جائیے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ محترم بھائیو، غور کریں تو ہم اپنے رب کو بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب مخلوق ہیں، اور اگر ہم ان کی مخلوقوں کے اندر غور و فکر کریں تو ہم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے اندر بھی اس کے متعلق ہم سے سوال ہوگا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ محترم بھائیو، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق، اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کون ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ رات، دن، سورج، چاند۔ یعنی آپ اس کے اندر غور کریں کہ کس طریقے سے رات آتی ہے، پھر اس کے بعد صبح ہوتا ہے، صبح کے بعد دیکھیں گے شام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، کس طریقے سے سورج نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد شام میں کس طرح غروب ہو جاتا ہے، ایسے ہی چاند نکلتا ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ان کا بنانے والا ہے وہی حقیقی رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں کہ ان کی مخلوقات میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان مخلوقوں کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگ آئے تھے ان سب کو پیدا کیا۔ اگر انسان اپنے رب کو پہچان لے تو پھر اس کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق جو ہے حقیقت میں وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ محترم بھائیو، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں حقیقت میں جو ہمارا رب ہے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔